اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد۔ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس مختصر نشست میں اور پروگرام میں ایک خاص تاریخی حقیقت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ولادت کی تاریخ کے حوالے سے یا فضائل امام حسن کے حوالے سے یا معجزات امام حسن قرآن کریم کی نگاہ میں اور احادیث نبوی کی روشنی میں بہت مقامات، کرامات، فضائل موجود ہیں، مگر جس حقیقت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ صلح امام حسن کے خاص پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہدف ہے۔ لیکن مقدمتاً یہ عرض کرتا چلوں کہ مکتب اہل البیت مذہب امامیہ کے نزدیک جو مقام رسالت اور مقام خلافت جو نظریہ اس مکتب میں پایا جاتا ہے، ہم مکمل طور پر یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مقدس نظریہ دیگر مسالک کے پاس نہیں پایا جاتا ہے۔ نظریہ امامت اور نظریہ خلافت تشیع نے جس انداز میں پیش کیا ہے اور جس نظریے پر آج تک قائم ہے، ایسا نظریہ کسی اور مسلک کے پاس نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی جملہ ہے کہ نہ فقط نظریہ امامت اور خلافت بلکہ مقام رسالت اور مقام نبوت کا جو مقدس ترین نظریہ ہے اور جو مقام رسالت اہل تشیع کے پاس ہے، مذہب اہل البیت کے ماننے والوں کے پاس ہے، ایسا نظریہ بھی دوسرے مسالک کے پاس ہمیں نہیں ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مقام رسالت اور مقام نبوت جہاں پر سہو اور نسیان کا گزر نہ ہو، ایسا عقیدہ اگر کسی مسلک کے پاس موجود ہے تو وہ مسلک امامیہ اور مذہب اہل البیت علیہ السلام ہے۔ اور اس سے بھی آپ آگے بڑھیے، نظریہ توحید، خدا کی وحدانیت، جو عقل کے ترازو پر جو نظریہ اترتا ہے اور جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی نظریہ دیگر مسالک کے پاس نہیں پایا جاتا ہے، خصوصاً وہ مذاہب اور مسالک جو علم کلام کے میدان میں مشہور ہیں۔ کوئی عقیدہ جبر میں جا کر گرا، کوئی عقیدہ وادی تفویض میں جا کر گرا، مگر امام صادق علیہ السلام نے وہ نظریہ پیش کیا توحید کے حوالے سے کہ الامر بین الامرین، نہ جبر کا تصور ہے اسلام ناب میں، نہ تفویض کا تصور ہے، بلکہ امر بین الامرین ہے۔ ایسا نظریہ پیش کیا جو آج بھی مسلم دنیا میں اور غیر مسلم دنیا میں بھی بڑے بڑے مفکر اور دانشور حضرات تفکر اور تعمق اور تأمل کے بعد اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ اگر کوئی ایسا مذہب اور مسلک جس میں حقیقی طور پر نظریہ توحید کو پیش کیا گیا ہے، وہ اگر کوئی مسلک ہے تو مذہب اہل البیت علیہ السلام ہے۔ تو لہٰذا وفات نبی کے بعد نظریہ امامت اور خلافت کا جو تسلسل، جس کا آغاز امیر کائنات علی بن ابی طالب کی خلافت اور امامت سے ہوا، اور یہ سلسلہ جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، یہ حدیث نہ فقط شیعہ معتبر کتابوں میں بلکہ دیگر مسالک کے پاس بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس قدر شہرت کے ساتھ اور دقیق اور متین اسناد کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے
کہ دیگر مذاہب اور مسالک بھی اس حدیث کو رد نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ 12 خلفاء کی فہرست ان کے پاس ابھی تک نہیں بن سکی، لیکن یہ افتخار اور امتیاز مذہب اہل البیت علیہم السلام ہے کہ ہمارے پاس ایک تسلسل ہے امامت اور خلافت کا، اور حدیث نبوی کی روشنی میں 12 ائمہ کا جو سلسلہ ہے وہ امیر کائنات سے آغاز ہوتا ہے یہ سلسلہ، اور مہدی منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر تمام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین کی خدمت میں آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی یہی شعار لگاتے ہیں اور یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اس انسان کے ساتھ صلح اور مصالحت کے قائل ہیں جس کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے مصالحت کی اور صلح سے کام لیا۔ تو ان کی خدمت میں اگرچہ ان کی یہ بات، ان کا یہ نعرہ ایک احساساتی اور جذباتی نعرہ ہے، لیکن چونکہ عوام اور جمہور ان احساساتی اور عاطفی نعروں سے اور شعاروں سے لوگ جلد متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا آج میں تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ طے کرنا ہوگا کہ مصالحت کا اقدام آیا معاویہ نے کیا تھا یا امام حسن علیہ السلام نے یہ اقدام کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی بحث ہے، میں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مسلمات تاریخ سے میں ہٹ کے بات نہیں کروں گا، ایک تاریخی حقیقت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بڑے بڑے مورخین نے اس بات کی طرف تاریخی مسلمات کی روشنی میں اشارہ کیا ہے، اور بلکہ صراحت کے ساتھ قرائن بھی پائے جاتے ہیں کہ مصالحت کا اقدام معاویہ نے کیا، جس کی طرف امام حسن علیہ السلام سے منسوب اس روایت میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ وَإِنَّ مُعَاوِيَ قَدْ دَعَا إِلَىٰ أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ عِجْزٌ۔ چونکہ حالات کی ظرافت اور مقتضیات کے اعتبار سے امام نے اس مصالحت کو قبول کیا ہے۔ اقدام کرنا اور ہے، قبول کرنا اور ہے، لہٰذا جس کی طرف اشارہ کیا ہے میں حوالہ بھی ذکر کروں تاکہ اہل علم اس بات کی طرف رجوع کریں گے کہ الشیخ حسن الیاسین رضوان اللہ تعالی علیہ عراق کے ایک برجستہ علمی شخصیت تھی، اور جو ہے ان کی بہت ساری کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے مشہور الائمۃ الاثنا عشر سیرت و تاریخ، اور بہار الانوار اور دیگر تاریخی کتابوں میں اس نظریے کے حوالے سے کہ معاویہ نے اقدام کیا تھا مصالحت کا، صلح کا، اور امام نے قبول کیا ہے۔ قبول کرنا اس بنا پر نہیں تھا کہ معاویہ کا کردار کوئی اچھا کردار تھا امام حسن کی نگاہ میں، یا معاویہ کو اہل سمجھتے تھے اس خلافت ظاہری کے لیے، اس حکومت ظاہری کے لیے، اس بنا پر قبول نہیں کیا، بلکہ اس جملے میں اسباب بہت زیادہ اسباب ہیں، مگر یہ جملہ ہمیں ملتا ہے واللہ، یہ منسوب ہے امام حسن کی طرف، واللہ اللہ کی قسم، ما سلمت الامر الی، میں نے امر کو تسلیم نہیں کیا ہے، میں نے امر خلافت کو سپرد نہیں کیا ہے۔ اس لفظ امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میں وضاحت دوں گا۔ یہاں خلافت الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں امامت الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ خلافت اور امامت مذہب تشیع کے پاس ایک الہی منصب ہوتا ہے، منصب الہی، الخلافت الالہیہ، الامامت الالہیہ، جس کا مصداق اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر کائنات، اور تا مہدی آخر الزمان تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ خلافت الہی کے مصادیق ہیں اور امامت الہی کے مصادیق ہیں، اور یہی اہل ہیں، اس پر ہمارا نظریہ ہے۔ لہذا امام کے اس جملے میں کہ واللہ اللہ کی قسم ما سلمت الامر الی، معاویہ کو میں نے تسلیم نہیں کیا ہے، اس امر کو، اس خلافت ظاہری کو، اس کرسی کو۔ کرسی اور حکومت ظاہری کا نام خلافت الہی نہیں ہے،
امامت الہی منصب الہی کا نام ہے، اس منصب کے امور میں سے، اس الہی خلافت اور نظام الہی کے امور میں سے ایک امر ظاہری حکومت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ منصب امامت کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، حتیٰ رسول اللہ کو بھی ہمارے عقیدے میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منصب الہی کو کسی اور کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں رہ گئی بات ظاہری صورتحال ایسی بنی امام کے سامنے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ واللہ ما سلمت الامر، اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا اللہ معاویہ کو اگر یہ امر، یہ خلافت ظاہری، یہ کرسی، یہ حکومت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے ائمہ ہدا کی نگاہ میں، اگر اس حکومت کے ذریعے سے نظام عدل روئے زمین پر نافذ نہ ہو۔ امیر کائنات کا ایک جملہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ مضمون جملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس، یہ جوتی، یہ پھٹی ہوئی جوتی، یہ حکومت جو ظاہری حکومت ہے، اگر اس حکومت کے ذریعے سے خدا کا امر نافذ نہیں ہوتا ہے، عدالت اگر نافذ نہیں ہوتی ہے، تو اس حکومت سے یہ میری جوتی افضل ہے۔ تو اس حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ائمہ ہدا کی نگاہ میں اگر حکومت کے مقتضیات پورے نہ ہوں الہی حکومت کے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس ظاہری امر اور ظاہری خلافت کو تسلیم کیا ہے، سپرد کیا ہے، تو لم اجد انصاراً، میرے پاس باوفا انصار نہیں تھے۔ لہٰذا آج کے مسلمان یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم مصالحت کرتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ امام حسن نے مصالحت کی، تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات، یہ مصالحت کیسے وجود میں آئی، کن اسباب کی وجہ سے، کن حقائق کی بنا پر یہ مصالحت وجود میں آئی، ان تاریخی رموز پر نگاہ کی ضرورت ہے جن حالات میں امام حسن علیہ السلام نے مصالحت سے کام لیا، ان حالات پر نگاہ کرے۔ کیا خوشی کے ساتھ امام نے اس قدم کو اٹھایا تھا؟ کیا خوشی کے ساتھ امام اور رضامندی کے ساتھ کہ معاویہ اہل ہے، معاویہ اس کام کے سزاوار ہیں، حق رکھتے ہیں، اس بنا پر امام نے مصالحت کی تھی؟ لہٰذا یہ وہ حقائق ہیں، مسلمات تاریخ ہیں کہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس باوفا انصار نہیں تھے، وَلَوْ وَجَدْتُ أَنصَارًا، اگر میرے پاس انصار ہوتے اور مدد کرنے والے افراد ہوتے تو لَقَاتَلْتُهُ لَيْلِي وَنَهَارِي، میری راتیں اور میرے دن حالت جنگ اور جدال اور قتال میں یہ راتیں گزر جاتی، حتیٰ يحکم اللہ بینی و بینہ، یہاں تک کہ خدا خود فیصلہ کرتا میرے اور اس کے درمیان۔ اور اس کے بعد مصالحت کی جب خبر معاویہ کی طرف سے آئی ہے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مُعَاوِيَ قَدْ دَعَا إِلَىٰ أَمْرٍ، یہ کوئی خاص مسلک کی کتابوں سے یہ جملے میں نہیں پڑھ رہا، بلکہ مسلمانوں کی بڑی تاریخی کتابوں میں یہ جملے موجود ہے کہ معاویہ نے دعوت دی ہے۔ میں اس نظریے کو بیان کر رہا ہوں کہ معاویہ نے دعوت دی ہے مصالحت کی طرف، اور الی امر لیس فیہ عجز، اس امر کی طرف، اس مصالحت اور صلح کی طرف جس میں عزت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ امام اسباب میں سے ایک سبب مجبوری کی بنا پر مصالحت کو اور صلح کو قبول کیا ہے۔ مگر یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آخر ظاہری اسباب معاویہ کے ساتھ تھے اور انصار معاویہ کے ساتھ تھے، مدد کرنے والے افراد زیادہ تھے۔ ظاہری اسباب اگر جنگ ہوتی تو ظاہری طور پر یقیناً جیت معاویہ کی ہونے والی تھی، اور امام کے لشکر میں وہ باوفا انصار نہیں تھے کہ جن کی بنا پر، جن پر بھروسہ کر کے امام آخر تک لڑتے۔ تو اسباب بہت سارے ہیں مگر ان کی طرف میں نہیں جا سکتا اس مختصر وقت میں۔ مگر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ اگر جنگ ہو جائے تو میری جیت ہونے والی ہے، شکست دوسری طرف کو ملنے والی ہے، اس کے باوجود مصالحت کے لیے اقدام کرنا،
اس کے باوجود صلح کے لیے اقدام کرنا، کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر بعض اہل تحلیل اور اہل تدقیق نے کچھ وجوہات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ وجوہات یہ تھیں کہ امام حسن کے مقابلے میں اور اسی طرح امیر کائنات علی بن ابی طالب کے مقابلے میں معاویہ کو لوگ خلیفۃ الرسول نہیں مانتے تھے، بلکہ معاویہ کے بہت سارے القابات صدر اسلام سے قبل سے کچھ القابات لوگوں میں مشہور تھے۔ فتح مکے کے موقع پر جب پرچم اسلام کو لہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ پر، کچھ لوگ مجبوراً اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور مجرمین مکہ کو جب رسول اللہ نے معاف کیا تو وہاں پر ایک لقب مشہور ہو گیا، طلیق ابن طلیق، رسول اللہ کے آزاد کردہ غلاموں کے اولاد۔ اور یہ وہی لقب تھا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبات میں یبن الطلقاء سے اشارہ کیا، یبن الطلقاء کی تعبیر کے ذریعے سے اس تاریخی پس منظر کو یاد دلاتے ہوئے زینب کبریٰ نے فرمایا تھا کہ اے طلقاء کے بیٹو، اے طلقاء کی اولاد، رسول اللہ کے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ اور تیسرا لقب، چونکہ رسول اللہ کی طرف سے مال غنیمت میں سے کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ ملتا تھا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ اسلام کے خلاف سازشیں نہ کریں، دل میں رحم پیدا ہو، دلوں کو جوڑنے کے لیے کچھ مال دیا کرتے تھے، تو اسی لیے معاویہ بھی ان لوگوں میں سے تھا۔ ایک لقب اور مشہور ہو گیا، مؤلفۃ القلوب۔ اور چوتھا لقب، جب خلیفہ راشد اور ہماری نگاہ میں خلیفہ بلا فصل کے مقابلے میں جب تلوار اٹھائی ہے تو یہاں پر باغی شام کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ اب امام حسن کا جب دور شروع ہوا اور حالات کچھ ایسے سامنے آئے کہ نتیجے میں معاویہ کو جب یقین ہو گیا اگر جنگ ہوتی تو جیت یقیناً میری ہونے والی ہے، تو یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اب اگر میں مصالحت کا قدم اٹھاؤں تو یقیناً چونکہ امام حسن علیہ السلام مجبور ہیں، جب وہ میری مصالحت کو قبول کریں گے تو یہ میری بادشاہت، یہ میری حکومت، یہ حکومت ظاہری، یہ بادشاہت، جس بادشاہت کے بارے میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے ابو ہریرہ سے منقول جملے میں، الخلافت بالمدینہ، خلافت رسول اللہ اگر ہے تو مدینہ منورہ میں امام حسن کی صورت میں ہے، اور والملک بالشام، بادشاہت شام میں ہے، شام میں جو حکومت ہے وہ بادشاہت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب معاویہ کو اندازہ ہوا کہ ظاہر صورتحال میرے حق میں ہے، امام حسن مجبور ہیں، تو مصالحت کا انہوں نے قدم اٹھایا۔ نتیجے میں وہ یہ منصوبہ بنا کر کہ جب امام حسن مجھے قبول کریں گے تو یہ میری ملک اور بادشاہت خلافت رسول اللہ میں بدل جائے گی، لوگ مجھے طلیق ابن طلیق نہیں کہیں گے، کافر ابن کافر نہیں کہیں گے، اور باغی شام نہیں کہیں گے، بلکہ مجھے خلیفۃ رسول اللہ سے یاد کریں گے۔ اسی لیے مصالحت کے بارے میں انہوں نے قدم اٹھایا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے شرائط ایسی لگا دی کہ ایک شرط پر بھی عمل نہیں کر سکا۔ مسلمان انصاف سے کہیں گے کہ جب مصالحت نامہ وجود میں آ گیا کہ مصالحت کے شروط پر کیا معاویہ نے عمل کیا یا نہیں، یہ مسلمان انصاف سے بتائیں۔ تو ان میں سے پہلی شرط امام نے یہی رکھی تھی کہ تسلیم الامر، یہ امر خلافت، یہ ظاہری حکومت میں تسلیم کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، الی معاویہ علی ان یعمل بکتاب اللہ و سنت رسولہ، اس شرط کی بنا پر کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت پر وہ عمل پیرا ہوگا۔ اور اس کے بعد اور شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ان یکون الامر للحسین للحسن من بعدہ، معاویہ کے بعد یہ ظاہری حکومت امام حسن کو ملے گی۔ فإن حدث به حدث، اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے ان کے لیے،
تو فَلِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ، اور ان کے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ظاہر خلافت ملے گی۔ وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ أَن يَحِدَ بِهِ لِأَحَدٍ، حق نہیں پہنچتا معاویہ کے لیے کہ وہ اپنے بعد کسی اور کو ولی عہد بنائیں۔ اب مسلمان خود فیصلہ کریں کہ ان شروط پر کیا معاویہ نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصحاب کا، جو صحابہ رسول اللہ کا قاتل ہے، کوئی بھی ہو رسول اللہ کے اصحاب میں سے کوئی بھی، جس نے منافقت کی ہو، جس نے صحابہ رسول اللہ کو قتل کیا ہو، ان کو ہم صحابیت کے لباس میں نہیں چھپاتے ہیں۔ یہ مذہب تشیع کا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ ملاک اور معیار کے مطابق انسانوں کو دیکھا جاتا ہے اور مسلمانوں کو پرکھا جاتا ہے، اور اس ترازو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ترازو پر وہ انسان اترتا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کئی مسلمانوں کا قاتل اور صحابہ رسول اللہ کے قاتل اور رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایسے باغی اور قاتل اور منافق لوگوں کو لباس صحابیت میں چھپانا مذہب تشیع میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔